یہ ہوتی ہے شام غریبہ۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ایک دیہاتی گھرانے میں پیدا ہوا۔ مذہب کے بارے میں میری معلومات گاؤں کے مولانا کی معلومات تک محدود تھی۔ ان کی کل قابلیت یہ تھی کہ وہ پہلے والے مولانا کے بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد وہ خود بخود تعینات ہو گئے تھے۔ محرم کے قریب آتے ہی مختلف قسم کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ان کا مقصد شاید خوف پیدا کرنا تھا۔ یہ بتایا جاتا تھا کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور خون نیاز میں ڈالتے ہیں۔ دلی طور پر میں شیعوں سے خوف زدہ ہو گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں۔ ایک دن ایک پکے نمازی نے کہا کہ اہل تشیع بڑے عجیب ہیں، وہ جب کوئی کھانے کی چیز ہمیں دیتے ہیں تو اس میں تھوک ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے اور نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے اس سفید ریش کی بات پر سوال اٹھانا تو خود پر سوال اٹھانے جیسا تھا۔ اس سے میری نفرت کئی سو گنا بڑھ گئی۔ ہائی اسکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کے قریب آتے ہی انتہائی رازداری سے مجھ سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ مجھے سرے سے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں۔ اس دوست نے کہا ہمارے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شام غریبہ میں شیعہ مرد و خواتین ایک ہال میں جمع ہوتے ہیں اور سب لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں۔ میٹرک کے بعد کالج میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمارا ایک ہم جماعت کا تعلق اہل تشیع سے ہے۔ پہلے تو تجسس سے اسے دیکھا، بلکہ بغور دیکھا تو وہ نارمل انسان ہی لگا۔ کچھ عرصے بعد ہم تین دوست بیٹھے تھے کہ وہ لڑکا بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سارے حملے ایک بار ہی شروع کر دیے۔ تم نے حسین کو مارا، تم نیاز میں خون ملاتے ہو، تم جب ہمیں کھانے کی چیزیں دیتے ہو تو اس میں تھوک دیتے ہو۔ میں سب کچھ بول چکا تھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، مگر اس نے فقط اتنا کہا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں اور اٹھ کر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے، اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی۔ جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تہمت لگائی ہے، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، اس سے واہبہ سا تعلق بن گیا۔ محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کے لیے آ جاؤ، اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی واپس پلٹ جاؤں گا۔ مڑتا کیا نہ کرتا، اب فرار کی کوئی صورت نہ تھی، لہٰذا میں نے جاننے کی حامی بھر لی۔ طے یہ ہوا کہ ہم 10 محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے، جہاں سے امام بارگاہ جائیں گے۔ حسب وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 دنوں سے مجالس چل رہی ہے، ساتھ جلوس بھی تھے۔ رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور صبح پھر 10 محرم کا جلوس تھا، اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ میرا دوست کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ 10 محرم کی وجہ سے کھانا نہیں پکا، یہ نیاز ہے، اسی پر گزارا کریں۔ میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا، میرے ذہن میں سب منفی باتیں، میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں، لیکن اس جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ لنگر پڑوس کی اہل سنت فیملی نے بھیجا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ایک روٹی ہی کھا سکا، لیکن اس دوست کے والد کے مہذب رویے اور دیگر افراد خانہ کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا۔ رات 9 بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگاہ چلتے ہیں، شام غریبہ وہی ہوگی۔ اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگی جو شام غریبہ کے حوالے سے مسجد کے مولوی سے لے کر عام دوست سے سنی ہوئی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا۔ انہی سوچوں میں گم ہم امام بارگاہ کی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین سیاہ کپڑوں میں ملبوس امام بارگاہ میں داخل ہو رہی تھی۔ ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے، جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئی اور دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر
اداسی ہے۔ ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی لائٹس آف کی جانے لگی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک لائٹس سٹیج کے اوپر چل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گریبان کھلے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھی۔ انہوں نے مائیک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ پڑھنا تھا کہ ہال میں ایک احرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریہ کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ نہیں کیا اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگو، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے، نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرف پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھی۔ ذاکر نے کہا کہ آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہے، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندھی اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقصد بت ٹوٹ چکے تھے، جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے۔ میرے نبی کے خاندان کے لیے رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں، سچ پوچھے تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام۔ خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایات ام سلمہ کے مطابق خاتم الانبیاء روتے تھے۔ رونے کی شام، آب و بقا کی شام، اور یہی شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔